أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين عاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عنوان اور موضوع ایک ہی تھا، لیکن اس کی وضاحت اور اس پر استدلال کے لیے ہر مجلس میں قرآن کریم کی ایک الگ آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا تھا، اور آج اسی عنوان کے حوالے سے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت بھی جزئیاً نہ صحیح کلیاً اسی مسئلے کو واضح کر رہی ہے، لیکن ابتدائی مجلس میں یہ وضاحت کر دی جائے کہ عام طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ سلسلہ مجالس کی آخری مجلس میں ایک مرتبہ رک کر پہلی مجلس سے لے کے آخری مجلس تک کے پورے موضوعات کو خلاصتاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا المناک واقعہ اور ایک اتنا بڑا صدمہ ملت جعفریہ کو برداشت کرنا پڑا کہ جس کا بڑا گہرا تعلق اب تک کی میری مجالس سے ہے۔ یہ 8 مجالس کا سلسلہ، اعلان 7 کا تھا، لیکن بعد میں 1 دن کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے اندر میری اس کوتاہی کا بھی دخل ہے کہ ابتدائی 4 مجالس میں سے ایک آدھ مجلس بعض جسمانی اور صحت کے عوارض کی بنا پر میں صحیح انداز سے پڑھ نہ پایا تو موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آج مجالس 4 مجلسیں ہو گئی ہیں، آخری 4 مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو رہا، لیکن پتہ نہیں یہ کیا اتفاق ہے کہ جتنی گزارشات اب تک کی گئی، یہ المناک واقعہ ملت جعفریہ کا یہ عظیم نقصان ہمارے انہی موضوعات کے دائرے میں ایک بار پلٹ کر ہم 4 مجالس کے خلاصے کو دیکھتے ہوئے اپنی حد تک جو ہماری ذمہ داری اس واقعے کے حوالے سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تذکرہ یہ ہو رہا کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ نہیں، بار بار قرآن کریم کی مختلف آیتوں اپنے حبیب کے ارشادات کے ذریعے سے مختلف دعائیں جو معصومین نے ہمیں تعلیم کی ہے ان کے وسیلے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو
اگر ایمان مل گیا تو یہ یقین نہ کرنا کہ وقت آخر تک یہ محفوظ کی رہے گا، اسے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ اور اس حوالے سے یہی تو گزارشات ہوئی کہ غفلت انسان کو مار دیتی، جس کا شکار اور نشانہ خود شیطان بنا۔ گھر میں گھر کا نظام سنبھالنے والی عورت جو کبھی ماں بن کے اور کبھی بیوی بن کے گھر کا نظام سنبھالتی، ایمان کو ختم کرنے اور ایمان کو ظاہر کرنے میں ان کا حصہ بھی بہت زیادہ۔ اور یہ گزارش کل سیمینر ہو گئی تھی کہ اللہ کے نیک بندے اپنی سب سے بڑی دعا یہی رکھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ شہادت پر ہو، اس لیے کہ شہادت کی فضیلت اور رتبہ اپنی جگہ، شہادت پر خاتمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا۔ شہادت کی دعا جو کل مرحوم آغا خوئی کے حوالے سے آئی تھی، وہ فضیلت جو شہید کی ہے اپنی جگہ پر، وہ رتبہ جو شہید کا ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ نعمتیں جو شہید کا انتظار کر رہی وہ اپنی جگہ پر۔ مگر اس سے سب سے بڑا یہ مسئلہ بھی حل ہو رہا کہ شہید راہ خدا وہ شخصیت ہے کہ وقت آخر شیطان اس کے پاس آ کر اس کو اس طرح نہیں بہکا سکتا جو ہماری ابتدائی دو مجالس میں حقیقت آئی۔ لیکن یہی موضوعات جو اب تک بیان ہوئے، جب ہم اسے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اس عظیم مرجع کو، اس قتل کے واقعے پر جسے ہم شہادت کہتے اور شہادت سمجھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر یہ ساری باتیں یاد آ گئی۔ میں گزشتہ چند سالوں سے مجالس کے ذریعے بھی اور اپنے ہفتے وار دروس کے ذریعے بھی ایک پیغام دیتا آ رہا ہوں اور آج اسے دہراتا ہوں۔ اللہ کے رسول ماہ سفر کی انہی تاریخوں، بس یہی تاریخیں، کل رات، آنے والی رات، اس دنیا میں پیغمبر اسلام کی آخری رات، شب 28 سفر، تو غالباً اسی رات یا آج کی رات کو جبرائیل امین سے جو پیغمبر کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف آ رہے ہیں، جبرائیل سے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل، میرے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو رہا تو تمہارا اس دنیا میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت سے ملاقات کے علاوہ اس دنیا میں اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ قیامت سے پہلے مجھے 10 مرتبہ اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجے گا، اور وہ ذمہ داری اب تک کی ذمہ داریوں کی بالکل الٹی ذمہ داری۔ یہ جملہ میرا، جبرائیل نے کہا کہ آپ کے بعد 10 مرتبہ پروردگار مجھے اور بھیجے گا قیامت سے پہلے۔ یہاں قیامت سے مراد وہ والی قیامت نہیں ہے جو حضرت اسرافیل کے سور کے نتیجے میں ہو، یہاں قیامت سے مراد قیامت صغریٰ جو ہمارے امام کے ظہور کے ساتھ شروع ہو، یعنی ظہور امام تک 10 مرتبہ مجھے اور بھیجا جائے گا۔ اور یہ جو 10 مرتبہ جبرائیل آئیں گے تو الٹا فریضہ انجام دیں گے، الٹا وحی مانا کہ اب تک جبرائیل آتے تھے تو آسمان سے زمین کی جانب کچھ لے کے آتے، وحی ربانی ہے، قرآن کی آیتیں، اور یہ جو 10 مرتبہ آئیں گے تو آسمان سے خالی ہاتھ آئیں گے، زمین سے اپنے ہاتھوں کو بھر کے لے کے جائیں گے۔ اس مرتبہ لے کے آتے تھے، خالی جاتے تھے، اب 10 مرتبہ جو بعض پیغمبر وہاں سے خالی ہاتھ آئیں گے اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، مگر کیا لے کے جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بعد ایک مرتبہ تو مجھے اس دنیا میں اس لیے آنا پڑے گا کہ اس دنیا سے میں برکت کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ برکت آج آپ دیکھیے مقدار کے اعتبار سے ہر آدمی کے پاس پیسہ بڑھ گیا، لیکن برکت کے اعتبار سے دیکھیے تو ہر آدمی کہتا وہ 30 سال کا پہلے کا زمانہ بہتر، وہ 40 سال پہلے کا زمانہ اچھا، وہ 100 سال پہلے کا زمانہ برکت والا۔ اب میں برکت کی تشریح کروں، 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا۔ یہ حدیث ایک ایسی حدیث کہ جس کا ہر فقرہ تشریح طلب، لیکن میرا موضوع اتنا بڑا کہ میں تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، اور ضرورت ہے صاحبان ایمان اور بافہم مومنین کا مجمع، لیکن روایت بہرحال مکمل تو کرنا، اس کے بعد میں ایک بار پھر آؤں۔ اچھا، آپ یہ ترتیب بھی دیکھتے جائیں اور حالات دنیا پہ نگاہ بھی ڈالتے جائیں
کیا واقعا یہی ترتیب نہیں چل رہی؟ کہا میں دوبارہ آؤں اور اب جو آؤں گا تو خدا کی رحمت کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ دنیا والے پریشان، صاحبان ایمان فکر مند، رحمت خدا کی دعا کرتے ہوئے رحمت کہیں نہیں مل رہی، رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اے اللہ کے رسول، اور پھر میں تیسری مرتبہ آؤں گا اور اس دنیا کی عورتوں سے حیا کو لے کے چلا جاؤں گا۔ شرم و حیا تو کہیں وجود نہیں رہے، شرم و حیا نظر نہیں آئے گی، حیا کو لے کے جاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول دیکھیے، اگر حیا چلی جائے مگر اس کے بعد والی چیز باقی ہو تب بھی دنیا سمجھ سکتی، مگر جبرائیل اس کے بعد جب چوتھی چیز لینے آ رہے ہیں تو مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول، اور اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ آؤں گا اور نوجوانوں کے دلوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا۔ اگر عورتوں سے حیا ختم ہو گئی لیکن مردوں میں ابھی غیرت موجود ہے، پھر بھی معاشرہ گمراہ ہونے سے اور بگڑنے سے بچ سکتا، مگر پہلے ان کی حیا گئی، اس کے بعد ان مردوں سے غیرت کو لے کے گیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول اس کے بعد میں سلاطین زمانہ سے، میں حکمرانان وقت کے حکمرانوں سے عدل اور انصاف کا جذبہ لے کے جاؤں گا۔ اور چھٹی مرتبہ آؤں گا صاحبان صدق سے ان کا صدق لے کے جاؤں گا۔ ساتویں مرتبہ آؤں گا صاحبان دولت سے سخاوت کا جذبہ لے کے جاؤں گا۔ آخری مرتبہ آؤں گا اور غربا اور فقراء سے صبر کا جذبہ لے کے جاؤں گا۔ اب اس کے بعد آخری دو چیزیں، نویں چیز ہماری خاص آج کی مجلس کا موضوع، 10ویں چیز ہمارے پورے 8 دن کی مجالس کا موضوع، اور خود یہ نویں چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 10ویں چیز کتنی قریب آ گئی۔ دیکھیے، اگر 10ویں چیز ہمارا اصل مسئلہ اور پتا چلا کہ ابھی دوسری چیز چل رہی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے نا کہ 2 اور 10 میں خاصا فاصلہ، ابھی ہمارے پاس بچنے کا اور آرام سے بیٹھنے کا وقت ہے۔ اگر ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا اصل مسئلہ 10ویں چیز ہے اور ہم نے دیکھا تو پتا چلا چھٹا زمانہ چل رہا، ہم نے کہا ابھی تو بہت ہوا، لیکن اب آئیے نویں چیز دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ جب نویں چیز سامنے آ گئی تو اس کے فوراً بعد تو 10ویں چیز کو آنا۔ فرمایا جبرائیل نے پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے نویں سفر کو بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول اس کے بعد میں 9ویں مرتبہ اس دنیا میں آؤں گا اور علم اور علماء کو لے کے چلا جاؤں گا، اور پھر جب 10ویں مرتبہ آؤں گا تو صاحبان ایمان کے ایمان کو لینے آؤں گا۔ اب انہیں ایمان کی ضرورت نہیں، اب ان کا ایمان رخصت ہو رہا۔ تو جب 9ویں چیز آ گئی، ویسے تو ہر چیز خطرناک، لیکن سلسلہ چلا کیسے؟ دنیاوی چیزوں سے آخر منزل آ گئی ایمانی اور روحانی چیزوں تک۔ پہلے برکت کے بغیر پھر بھی آدمی رہ سکتا، رحمت گئی، رحمتیں بڑھ جاتی، لیکن یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے علم تک پہنچا اور آخر میں ایمان۔ جبرائیل کا یہ فقرہ کہ قیامت صغریٰ یعنی ظہور ایمان سے پہلے جو آخری مرتبہ میں آؤں گا تو صاحبان ایمان کا ایمان لینے آؤں گا، یہ خاص میں مومنوں کے لیے آ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، درج اس مجمع سے مجھے توقع نہیں کہ وہ ایسا سوال کرے، لیکن بعض اوقات بات پھیل جاتی ہے۔ کہا کہ جب جبرائیل یہ چیزیں لے کے جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جبرائیل ہمارا ایمان لے کے جا رہے ہیں، ہم تو اپنا ایمان نہیں دے رہے، حدیث کو سمجھانے کا موقع نہیں، لیکن بہت ہی مختصر ایک جملہ جو وضاحت بھی ہے علماء کی طرف سے معصوم کی احادیث کی روشنی، وہ یہ کہ جبرائیل کو تو اس لیے بھیجا جا رہا کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھا کے ایک طرح سے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ پروردگار نے کہا جبرائیل یہ لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں، جاؤ اور اسے لے کے آؤ۔ مثلا آپ کی نگاہ کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک مثال دے رہا ہوں، ولا یناقش فی المثال، آپ کی نگاہ کے سامنے قرآن کا ایک پارہ کسی ایسی جگہ پڑا ہے کہ جہاں سبب توہین بن رہا، آپ پوچھیں گے بھی نہیں کہ اس کا مالک کون، آپ دریافت بھی نہیں کریں گے کہ جس کے ہاتھ سے گر گیا، آپ بس خود دوڑ کے جائیں گے اور اس کو احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے، اس لیے کہ قرآن کوئی بھی اس کا صاحب، کوئی بھی اس کا مالک اگر توہین آمیز جگہ میں پڑا ہے تو آپ کا فریضہ۔ جبرائیل نے آ کے دیکھا دنیا والوں کو برکت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس برکت کو، رحمت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس رحمت کو۔ بہت ہی بھونڈی مثال بنتی، اس لیے میں نے وہ مثال نہیں کہ اگر نوزائیدہ بچہ کہیں پہ پڑا ہوا ملا
ہم ایک مرتبہ اٹھا کے لے آتے کہ والدین اگر اس کا خیال نہیں کر رہے ہم پر واجب ہے اس کا حق ادا کرنا. بس جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے نہیں جائیں گے کہ ہم روکنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے چھین کے لے جا رہے ہیں. جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ صاحبان ایمان نے اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. چنانچہ جب وہ کیفیت ہو جائے کہ مومن اپنے ایمان سے بھی تنگ آ جائے, مومن اپنے ایمان سے بھی پریشان ہو جائے, مومن کو اپنا ایمان بھی نہیں چاہیے, وہ گھبرا کے گئے کہ ایمان بھی میرے لیے مصیبت بن گیا, اب وہ وقت آئے گا کہ جبرائیل کہیں گے تمہیں نہیں چاہیے تو لاؤ مجھے دے دو, میری نگاہ میں یہ قیمتی ہے, میں لے جا کے اسے حفاظت سے رکھوں. لیکن ایمان, اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا, اجتماعی انفرادی ایمان کو ہر دور میں لوگ کھوتے رہے. جبرائیل کا آخری دور جب اجتماعی طور پہ صاحبان ایمان نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ایمان کی ضرورت نہیں, اتنا کھل کر کہے گا کوئی نہیں, لیکن انداز سے پتہ چل جاتا, طریقوں سے پتہ چل جاتا. ہر آدمی شکایت کرتا نظر آئے کہ یہ کیا دین ہے, نہ ہمیں کھانے دیتا ہے, نہ ہمیں آرام کرنے دیتا ہے, نہ ہمیں عیش کی زندگی گزارنے دیتا ہے, نہ ہمیں دنیا کے مزے لینے دیتا ہے. ہر طرف سے ایک ہی شکوہ ہو, ہر طرف سے ایک ہی شکایت ہو, ہر مسئلہ شریف میں یہی ایک ہی اعتراض ہو. تو جبرائیل تمہیں نہیں چاہیے, ہمیں دے دو, ہم محتاج, ہم لے جا کے اس کو رکھتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ تاکہ جب دنیا سے علم اور علماء اٹھنے لگے. ہماری شرعی زندگی گزشتہ 10 سال بڑے خطرناک گزرے, بڑے عجیب گزرے. میں اکثر یہ جملہ کہہ چکا ہوں, آج ایک ایسی مجلس بن گئی جس کو دہرانا پڑ رہا, اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس نقطے پر وہی توجہ دے گا جو جاگ رہا, جو سو رہا اسے پتہ بھی نہ چلے گا. المواعظ العددیہ معصوم کے حوالے سے ان کے جد پیغمبر اسلام یعنی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث موجود ہے, حدیث موجود. ان للجسم 6 احوال, جس میں انسانی کے 6 حالتیں, الموت والحیات والصحت والمرض والنوم واليقظة, جس میں انسانی کبھی مردہ ہے کبھی زندہ, کبھی صحت مند ہے کبھی مریض, کبھی جاگ رہا ہے کبھی سو رہا. کذالک الروح, حدیث کا جو یہی روح ہے انسانی کی بھی حالت ہوتی ہے, کبھی روح زندہ ہوتی ہے کبھی مردہ ہوتی ہے, کبھی مریض ہوتی ہے کبھی صحت مند ہوتی ہے, کبھی سو رہی ہوتی ہے کبھی جاگ رہی ہوتی ہے. اور معصوم نے بتا دیا, وضاحت بھی کر دی, فرمایا وحیاتها العلم وموتها الجهل. علم روح کی زندگی, اگر کسی کے پاس علم ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کی روح زندہ, اور اگر کوئی جاہل ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح مر چکی ہے. اس کو میرے مولا نے ایک عجیب لفظ سے بیان کیا, کل میت بین الاحیاء. ایسا آدمی مانند ہے اس میت کے جو لوگوں کے درمیان چل رہی چلتا پھرتا لاشا. آخری اور آخری مجلس میں یہ ہمارا موضوع بننے والا. فرمایا والصحت والیقین والمرض والشک, اور روح اگر یقین کے عالم میں ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحت مند روح, اور اگر روح شک کے عالم میں زندگی گزار رہی تو یہ دلیل ہے کہ مریض روح. ہم میں سے بہت سے مومن, ہم میں سے بہت سے باعمل مومن, ہم میں سے بہت سے پریکٹسنگ مومن, لیکن عمل ہو رہا ہے شک کے عالم میں, عمل ہو رہا ہے دل کو اطمینان قلبی حاصل نہیں. فرمایا کہ دلیل ہے کہ ابھی تمہاری روح مریض ہے. لیکن یہ میرا موضوع نہیں, آخری 2 چیزیں. فرمایا وَنَوْمُهَا الْغَفْلَةُ وَيَقْظَتُهَا الْحِفْظُ, اور غافل ہونا, روح کا غافل ہونا یہ اس کی نیند ہے, اور روح کا ہوشیار ہونا اور مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا یہ اس کی بیداری. ہماری دوسری مجلس, شیطان مار کھا گیا غفلت کی وجہ سے. مومن کو ہر وقت ہوشیار رہنا, اپنے بارے میں سوچنا. پیغمبر حقیقت بتا گئے کہ تمہاری روح سو رہی ہے اگر وہ غافل, اور اگر وہ ہوشیار یعنی اپنے بارے میں ہوشیار چیک کر رہی ہے اپنے آپ کو, اس کا مطلب ہے کہ بیدار. ایک بار گزشتہ 11 سال ہماری قوم کے دیکھ لی کیسی اچھی. 1989 بچے کہتے ہیں کہ عدد ذرا انگریزی میں بھی پڑھ دیا کرے, 89 ہماری سمجھ میں نہیں آتا. چلے کہ 89 مراجع کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور یہی ماہ جون اس مہینے کی 4 تاریخ, چنانچہ ابھی آپ نے برسی بھی منائی. 1990 ایک اور عظیم مرجع سرکار آیت اللہ العظمی آقا شہاب الدین مرشی کا انتقال ہوا. 1991 ایک اور عظیم مرجع
آیت اللہ محسن الحکیم کے ولد اکبر، جن کے بارے میں تقریباً طے تھا کہ مرجعیت ان کے پاس آئی، اور انہوں نے خود منع کر دیا کہ جب تک کہ آیت اللہ کوئی جیسا عظیم مرجع زندہ، میرے لیے اپنی تقریب کروانا جائز نہیں۔ 1991 سرکار آیت اللہ العظمہ آغا سید یوسف الحکیم 1992، اور یہی ماہ سفر کا مہینہ تھا 1992 آیت اللہ العظمہ آغا کوئی جن کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کل ہو گیا۔ 1993 آیت اللہ العظمہ آغا گلپاہگان، 1994 آیت اللہ العظمہ آغا عبدالعلی صفدوانی، 1995 آیت اللہ العظمہ آغا اراکی، 1996 آیت اللہ العظمہ آغا سید کاظم تبریزی، جو نام بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا، اور جن کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا کہ یہ اتنے عظیم مرجع کہ آیت اللہ کوئی کے شاگردوں میں پہلے بیچ میں تھے، مگر ایسے شاگرد تھے کہ بعض اوقات آیت اللہ کوئی ان سے استفادہ علمی کیا کرتے۔ 1996 آیت اللہ العظمہ آغا سید کاظم تبریزی، 1997 آیت اللہ العظمہ آغا سید محمد روحانی، اور 1998 کا یہ منحوس سال آیت اللہ العظمہ آغا مرزا علی اخباروی۔ دیکھیے مسلسل سلسلہ چل رہا اس مجمع میں۔ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہیں گے کہ مولانا یہ والا نقطہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں سنا، اس وقت فہرست 1995 تک کی، کسی نے اس کے بعد سنا ہوگا فہرست 1996 تک کی۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا۔ پوری تاریخ تشیع کو میں نے چھان مارا آج سے 3-4 سال پہلے، اس وقت بھی ہمیں کبھی ایسے 10-11 سال نہ ملے کہ ہر سال اتنے بڑے مرجع اور نائب امام کے انتقال کی خبر لے کے آیا ہو۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا۔ 1989 ماہ جون کی 4 تاریخ آیت اللہ العظمہ آغا امام روح اللہ الموسوی الخمینی کے انتقال سے لے کر یہ شب جمعہ 19 جون آیت اللہ مرزا علی اخباروی کی شہادت تک ہر سال یہ ایسی خبر آ رہی کہ کیا ابھی بھی ہمارے کان کھڑے نہیں، کیا ابھی بھی ہم سوچنے پہ مجبور نہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر غافل بیٹھے ہو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری روح اس وقت نیند کی عالم میں، اور اسی نیند کی عالم میں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی ساری اموات عام مومنین کی نہیں، مراجع کی اموات کے بارے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بڑی گھونڈی بات بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ہوائی جہاز میں کئی مراجع جا رہے ہیں اور پلین کریش ہو جائے، 10 مراجع خدا نہ کرے ایک وقت میں انتقال کر گئے، ایسے واقعات تاریخ تشیع میں ہیں کہ ایک موقع پہ کئی شہادتیں، 5-5 10-10 سال کے بعد ایک مرجع کے انتقال کی خبر آئی، یہ تو ایک فطری چیز، مگر اس انداز کا طریقہ کار کہ ایسا لگے جیسے پروردگار ذرا ہم کو جھنجھوڑ کے دیکھتا، پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جھنجھوڑا جاتا، پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ 11 سال وقفے میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہمارے سامنے ما سبق کے انبیاء، ما قبل کے انبیاء، یہ تاریخیں ماہ سفر سرکار انبیاء کی تاریخیں ہیں، تو اس حوالے سے وہ تمام انبیاء جو پیغمبر سے پہلے گزرے ان کی تاریخ میں ہمیں 2 عجیب واقعات ملتے ہیں۔ چند منٹ کی معذرت ان مومنین کرام سے جنہوں نے اس حوالے سے میرے درس سنے، کیا کر ہر سال ایک خبر آتی ہے اور مجھے یہ بات یاد دلانا پڑتی ہے۔ ما قبل کے انبیاء کی تاریخوں ہمیں 2 واقعات ملے، ایک نبی کے قوم پہ عذاب آئے، دوسرے نبی کے قوم پر بھی عذاب آئے۔ پہلا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا، دوسرا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا تھا۔ پہلا عذاب آیا اور آ گیا، اور دوسرا عذاب آیا اور سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا۔ فرق کیا رہا دونوں؟ خدا عادل، خدا کیا بادشاہوں کا نظام نہیں چلتا کہ کسی سے خوش ہوئے تو سب کچھ اس کو دے، ناراض ہوئے تو سن بچہ کولوں میں پلا دیا، ہر چیز اصول کے تحت ہوتی ہے خدا کے یہاں۔ قوم نوح تو پر عذاب آئے، تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش۔ قوم یونس پر عذاب آئے، سارے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بالکل قوم نوح کا نقشہ سامنے آ گیا۔ مگر قوم یونس کا عذاب آ چکا، سروں پر پہنچا اور چھوتا ہوا واپس جا رہا۔ قوم نوح کا عذاب بڑھتا چلا گیا، رکا نہیں۔ فرق خدا کی طرف سے نہیں تھا، فرق خود انسانوں کی طرف سے تھا۔
حضرت نوح نے کہا دیکھو سمجھ جاؤ عذاب آئے. قوم نے مذاق اڑایا, کہا ذرا دکھائیے تو عذاب کیسا ہوتا ہے. حضرت یونس نے کہا سمجھ جاؤ عذاب آئے گا. قوم نے مذاق اڑایا, کہا اچھا ذرا دکھائیے تو صحیح عذاب کیسا ہوتا ہے. ایک بار عذاب آنا شروع ہوا, جیسا ہی عذاب نظر آیا قوم نوح مزے لے لے رہے. اچھا ایسا ہوتا ہے عذاب, تو اپنے اللہ سے کہیے کہ ایسا عذاب اور بھیج دے. گرمی بہت ہے, بارش ہو رہی ہے, مزہ آ رہا. سب لوگ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے نہانے کے لیے. تندور سے پانی ابلا, مزہ آ رہا کہ بھائی یہ تو فوارہ نما پانی ہے, تو بہت اچھی چیز آپ نے بنائی. 2 4 10 15 اور ایسے فوارے جاری کر دیے. اور یہ جو اس وقت بارش ہو رہی, کتنا مزہ آ رہا. سب نے ایک مرتبہ لنگوٹ پہنے اور باہر نکلا, کہا کہ ایسے عذاب تو ہمیں روزانہ صبح و شام چاہیے. مذاق اڑاتے رہے اڑاتے رہے اڑاتے رہے, عذاب بڑھتا چلا گیا. اور ایسا سخترین عذاب آیا کہ دنیا کی تاریخ میں قوم نوح جیسا عذاب کبھی نظر نہ آیا. کہ ایک شخص نہ بچا, آدمی تو آدمی, جانور لپیٹ میں آ گئے. اسی لیے ہر جانور کا ایک جوڑا حضرت نوح کو اپنی کشتی میں رکھنے کا حکم تھا کہ باقی سارے جانور مرنا. مگر قوم یونس پر جب عذاب آیا ویسے ہی بادل, انہیں بھی یہ کہنے کا حق تھا کہ بھائی یہ تو بڑے مزے کا عذاب. مسئلہ پر آلود ہو گیا, گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی. علاقہ بھی قوم یونس کا یہ ہے جو بڑا گرم. بھائی تو بڑا مزہ آ رہا, ٹمپریچر ایک دم سے گر گیا. بارش کے آثار ہوتے ہیں, مومنین ذرا سمجھ جائے. مومنین نہیں آنے سر ذرا مزے لینے لگتے, نہیں گھبرا لو, پریشان ہو. کہا کہ نبی نے صحیح کہا تھا, ہم بلا وجہ ان کا مذاق اڑا رہے, کیا کریں. اب پورا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آخر عالم نے بتایا کہ توبہ کرو. روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے شہر سے باہر نکلے. پروردگار ہماری توبہ, ہم نے جو کیا غلط کیا. نبی کی بات نہ مانی, غلط کیا. عذاب کا مذاق اڑایا, غلط کیا. عذاب آیا, سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا. تو 2 مثالیں ہیں. عذاب کو دیکھ کے مزہ لینا, عذاب کو دیکھ کے آنکھیں کھل جانا اور فوراً اپنی غلطی کو مان لینا. مزہ لینے والے کا حشر قوم نوح جیسا ہوگا. غلطی مان لینے والا قوم یونس کی طرف سے ایک ایسی مثال بن جاتا کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا عذاب کا. خدا نے کہا میں اپنا وعدہ واپس لیتا ہوں. بظاہر ایسا لگے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا, لیکن توبہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں بھیج سکتا. درود بھیجو. ہیں 2 مثالیں ہمارے سامنے, اور انہی انبیاء کی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا. قرآن میں ہر نبی کا ذکر نہیں آیا. جن کا ذکر آیا ہے فقط ایک اعتبار سے آیا ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, لوگوں کو ورلڈ ہسٹری نہیں پڑھا رہا ہے. قرآن ہے بات پکڑو یا اولنا بصار, اے صاحبان بصیرت عبرت پکڑو, عبرت کی کتاب ہے. تو دونوں واقعات قرآن نے بتایا, اور ان دونوں کو ملانے والی ایک آیت آ گئی. دونوں واقعات کو ملانے والی ایک آیت آ گئی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. کیا آیت آ گئی جو بتا رہی ہے خدا کے یہاں عذاب کا طریقہ کیا ہے. کہا ہم عذاب اچانک نہیں لاتے, ہم عذاب یکایک نہیں لاتے. دیکھیے ہمارے یہاں اصول دین میں ہے خدا عادل. یہ عادل جو ہے نا, اس کی وضاحت میں یہ چیز تھی. خدا عذاب اچانک نہیں لاتا, آہستہ آہستہ. خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا, اصلاح کرنا چاہتا ہے ہلکا سا عذاب. اب سمجھ جاؤ, ذرا عذاب کی شدت بڑھا دی, اب سمجھ جاؤ. سنستدرجہم, عربی میں ایک لفظ ہے زینے اور سیڑھی کے لیے درجہ, اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا ہے. سنستدرجہم, درجہ درجہ کر کے ہم عذاب دیں گے, لیکن دیتے اس طرح ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. فقط جس کی آنکھیں کھلی, جس کی روح بیدار, جس نے غفلت کے پردے ہٹا دیے, ہمارے سامنے ایک اس انداز کا عذاب آ رہا کہ پوری 1200 سالہ تاریخ غیبت میں مراجع کرام کے اس طرح سے انتقال کی خبر نہیں آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل کا یہ نواں وزٹ ہو رہا. تمہیں نہیں چاہیے مراجع, تمہیں نہیں چاہیے نائب امام, تمہیں نہیں چاہیے نظام شریعت, تمہیں نہیں چاہیے حوزہ علمیہ, تمہیں نہیں چاہیے فقہ کے مسائل. اللہ کو چاہیے, اللہ کو یہ ہستیاں چاہیے اور محبوب ہم لے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ گئے تو آخری مرحلہ ہے کہ تمہارا ایمان جائے گا. جب برکت اٹھ جائے گی اور ایمان جائے گا, اس میں 8 باتیں اور تھیں. جب حیا چلی جائے گی اور ایمان جائے گا, اس میں 6 باتیں اور تھیں. جب صاحبان دولت کی سخاوت چلی جائے گی 2 باتیں تھیں. لیکن جہاں علماء چلے جائیں گے اور ایمان چھینا جائے گا, اس میں کوئی غیب کوئی وقفہ نہیں ہے. علماء گئے, کوئی اب تمہارا ایمان جانے کی باری آ گئی ہے. تو اب ہمیں غور کرنا ہے اس واقعے پر. اور یہ واقعہ کیا ہے؟
ہمارا آپس کا میڈیا بھی کتنا کمزور، اس شب جمعہ کا واقعہ، اور ابھی تک صحیح معنوں میں تفسیر بھی نہیں آ پا رہی، لیکن جتنی تفصیلات مجھ تک پہنچی، واقعات تغیر و تبدل ممکن کہ نہ ہمارے پاس اپنا اخبار، نہ ہمارے پاس اپنا ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، حتیٰ یہ کہ صحیح معنوں میں ابھی ایران میں بھی پوری تفصیل نہیں آ پا رہی۔ حکومت اسلامی ایران اگرچہ احتجاج کیا، مگر احتجاج کا جواب حکومت عراق کی جانب سے یہی کہ ہمیں خود بڑا افسوس ہے اور ہم خود سوگ منا رہے ہیں، مگر چند نامعلوم دہشت گردوں کی یہ کارروائی، اور وہ کیا واقعات ہمارے اس وقت کی صفحے مراجع، یہ گزشتہ 10 سال میں ہمارے مراجع کی تیسری صف گزر رہی ہے۔ دیکھیے ذرا بھونڈی مثال ہے، لیکن بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے مراجع آج سے 10 سال پہلے جو مراجع تھے، تقریباً یہ وہ جن کی عمریں 90 سال کے اطراف تھے، وہ پہلی صف مانی امام خمینی، آیت اللہ خوئی، آغائے گل پائیگانی، آغائے مرشی۔ دوسری صف جو 80 سال والی، آغائے عبدالعلی سندواری، آغائے روحانی، آغائے کاظم تبریزی، آغائے یوسف الحکیم، اور اس کے بعد یہ تیسری صف ہے جو ابھی چل رہی ہے، جو 65 اور 70 کے بیٹے ہیں، جس میں سب سے نمایاں نام آیت اللہ العظمیٰ آغائے علی حسینی سیستانی کا، مگر نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ شیعہ میں ایسا ہوا اور نہ اب اس کی توقع کرے کہ ایک دور میں صرف ایک مرجع نہیں۔ اللہ نے ہمیشہ یہ برکت ہمیں دی اور کثرت کے ساتھ دی۔ چنانچہ آیت اللہ سیستانی کے ہم ہو، یعنی عمر میں ان کے قریب، اجتہاد کی تعلیم میں تقریباً ان کے شریک، اور مرجعیت میں ان کے قریب، جو سب اس وقت اس میں جو سب سے نمایاں نام وہ 4 یا 5 کے آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں تیسرا نام تھا مرزا علی اقباری، آیت اللہ العظمیٰ، اس منزل پہ پہنچ گئے۔ چوتھا اور 5واں نام تو خیر مشہور، آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے شیخ جماد تبریزی۔ یہ 5 مراجع تقریباً عمر کے اعتبار سے بھی کم و بیش ایک جیسے، اجتہاد کی تعلیم بھی سب نے ایک زمانے میں حاصل کی، اور مرجعیت بھی تقریباً سب کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ اس وقت یہ 5-6 مراجع کا 1-2 نام اس میں اور بھی آ سکتے ہیں، ایک ایسا گروہ بن گیا جیسا آج سے 20 سال پہلے آغائے خوئی تھے، آغائے خمینی تھے، آغائے گل پائیگانی تھے، آغائے مرشی تھے، مشہد میں آغائے عبداللہ شیرازی تھے، آغائے میلانی۔ ایک عجیب، بہت ہی حسین، بہت ہی بہترین مرجعیت کی تیسری صف کا گروہ بنا، یعنی اب تو یہ صف اول، ان میں سے ایک نمایاں نام آیت اللہ العظمیٰ آغائے مرزا علی اقباری کا تھا۔ اس نے اتفاق سے ان کا سن پیدائش اور آغائے سیستانی کا سن پیدائش کیے ہیں 1349 ہجری یعنی 1980۔ البتہ آغائے سیستانی سیستان میں پیدا ہوئے، آغائے تبریز جیسے نام سے اندازہ ہو رہا ہے تبریز۔ پھر دونوں کا انداز تعلیم بھی ایک جیسا، ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل، ایک ہی زمانے میں خود پہنچ، چنانچہ اساتذہ بھی ایک ہیں۔ آغائے حسین گروجردی سے دونوں نے علم حاصل کیا، آغائے حجت دونوں کے استاد، اور پھر تقریباً ایک ہی زمانے میں 1370 ہجری جب ان کی عمر 20-21 سال میں نجف میں بھی اساتذہ یکساں، آغائے محسن حکیم سے دونوں نے علم لیا، شیخ حسین ہلی۔ یہ سارے نام لے کے بات کو میں ذرا خشک بنا رہا ہوں یہاں کے مجمع کے، لیکن یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کبھی ہوتا ہی نہیں، اسی بہانے ایک آدھ منٹ آپ کا لے لیا جائے۔ اور آغائے خوئی کے ذریعے اتنے قریب ترین، عزیز ترین اور محبوب ترین شاگرد کہ آغائے خوئی دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پہلے 5 علماء جنہیں آغائے خوئی نے اجتہاد کی سند دی، اس میں آغائے سیستانی کا نام ہے اور آغائے برمی کا نام، اور آغائے روحانی کے انتقال کے بعد کثرت کے ساتھ آغائے برمی کی تقلید شروع۔ اطلاع یہ ملی کہ یہ شب جمعہ جو گزری، جب میں اس عزاخانے میں اس سال کی پہلی مجلس پڑھ رہا تھا، اپنے دستور کے مطابق کربلا کی زیارت کے لیے گئے، اور کربلا سے واپس آ رہے، کربلا اور نجف کے درمیان حکومتی اصطلاح کے مطابق نامعلوم لوگ حملہ آور ہو، گاڑی کو روکا گئے،
اور فائرنگ کے ذریعے کربلا نجف کے درمیان ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارا ایک عظیم مرجع بالکل آقا سیستانی کی حیثیت کے مطابق ان کی حیثیت اور اس شب جمعہ کو شہید ہوا. تفصیلات آنے میں 2 دن لگے. اس کے بعد سے باقاعدہ طور پر ایران میں بھی سوگ منایا گیا, سرکاری احتجاج کیا گیا, صاحبان ایمان نے صف ازا اور صف تسلیت بچھائی. ہماری 15 منٹ کی یہ گفتگو بعض مومنین پہ گڑا گزر رہی ہو, لیکن کیا کیا جائے, ہمارے یہ وہ مراجع کہ ویسے عام حالات اگر ان کی وفات ہو تو اس لیے ہم پر واجب ہو جاتا ہے ان کا غم منانا. یہ حدیث معتبر کہ جب کسی مجتہد کا انتقال ہوتا تو 40 دن تک زمانے کا امام اس کی صف ازا بچھا کے بیٹھتا, اور جب ایسی شہادت کی عالم ہماری تاریخ مرجعیت بعض مجتہدین ایسے گزرے جو اس کے مرجع بن کر شہید ہوئے. شہید اول اور شہید ثانی کے نام تو مشہور و معروف. شہید ثالث کے حوالے سے وہ واقعہ بھی کہ جب جہانگیر بادشاہ شہید ثالث کو شہید کرانے کے بعد ان کا لاشا آگرہ کے باہر وہاں پھینکا تھا کہ جہاں آج شہید ثالث کا روضہ یمتار, تو رات کو ایک سید ایرانی کے خواب میں شہزادی آئی اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کا لاشا بڑی مظلومیت کے ساتھ کھلا جگہ پہ پڑا, میرا جو حق ہے تجھ پر اس کے حوالے سے واسطہ کرتی ہوں کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو پورے شان اور احترام کے ساتھ دفن کرو. اس وقت آگرے کے باہر دفن کیے گئے. آج تو خیر دیکھنے والے جانتے ہیں یہ ایک سلسلہ جو اس وقت آیت اللہ العظمہ شہید مرزا علی اکبروی تک پہنچا. لیکن ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ ایک مرجع عام حالت میں انتقال کرے تب ہم صف ازا بچھاتے ہیں, اور اگر شہادت کے ساتھ ہو تو پھر تو ہمارا غم کیا کہنا, یہ ہمارا غم. ورنہ ہر مرجع دعا یہی مانگتا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب. لیکن تیسری چیز ہمارے لیے خطرہ ہے کہ یہ اتنی ساری مراجع کی اموات اور مسلسل, مگر ایسی مسلسل کہ ایسا لگتا ہے کہ وقفہ دے دے گی. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. کہیں یہ ہمارے لیے تو کوئی پیغام نہیں بن رہی, کہیں یہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے پروردگار عالم کی کوئی حکمت تو نہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ہم بڑے سور دے رہے ہیں. اب ایک جملہ اور عرض کروں اور اپنے آج کی مجلس کے موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں, اور وہ یہ کہ آیت اللہ العظمہ شہید مرزا علی اکبروی تبریزی کہلاتے ہیں جو کہ تبریز میں پیدا ہوئے, غربی کہلاتے ہیں جو کہ نجف اشرف میں زندگی گزری, اور نجف کا ایک نام غرہ. لیکن جب ایک بار ان سے پوچھا گیا, یہ وہ سوال ہے جو اکثر بے تکلف شاگرد اپنے اساتذہ سے کرتے ہیں, اور ہمارے در سے خارج استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کل بیان ہو چکا کہ آپ جو اس کم سنی اس منزل پہ پہنچے 28 سال کی عمر تھی جب مرحوم آیت اللہ خوئی اپنے 5 شاگردوں کو اجازت دیا جن میں یہ بھی شامل, ان کی عمر 28 سال. تو آپ جو اس کمسری میں اس منزل پہ پہنچے تو اس میں سب سے زیادہ کس کا حصہ, اساتذہ کا حصہ تو اثر من الشمس. آیت اللہ خوئی کی خصوصی شفقتیں تو ہر آدمی جانتا, مگر کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, یہ بات کی سب سے زیادہ اس منزل تک پہنچانے میں احسان میری مادر کرا کرتا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ آج کی 5ویں مجلس اب تک کی 4 مجلسوں کا خلاصہ خود بخود جمع ہو رہا. آج میرے ذہن ایک نئی چیز بیان کرنا تھا, لیکن اس واقعے کی تفصیلات مبہم طور پہ تو کل مجھے پتا چل چکا, تفصیلات حاصل کرنے میں اتنا وقت لگا کہ جمعرات کے واقعے کا سو آج پیر کی مجلس میں ہم منا رہے, خود بخود موضوع بن گئے کہا میری مادر کرامی کا. یہ 2 سال کے تھے جب سایہ پدری سے محروم ہوئے اور یتیم ہو. باپ کی جانب سے غیر سید, ماں ان کی سیدانی, جناز حفیظ کے نام میدان قیامت میں یہ شہزادی کے محرم کے طور پہ لائی جائے. لیکن ان سیدانی کا یا نسل فاطمہ سے تعلق رکھنے والی ان قابل احترام خاتون کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ کہ جب 2 سال سہاگ گزرا اور شوہر کا انتقال ہوا, اپنے بچے کو اس کے بعد اس احتیاط اور تقوی کے ساتھ پالا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مادر گرامی کی وہ توجہ, وہ تربیت اور وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر میرا خیال رکھنا نہ ہوتا تو شاید آج میں اس منزل پہ نہ پہنچ پاتا.
ہمارا پرسوں کا موضوع تھا، ہماری کل کی مجلس کا موضوع شہادت، اور اس سے پہلے والی مجلس کا موضوع غافل تھا. تو بس اختتام یہیں پہ کرتا ہوں کہ غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صدرے جو ہوگی ایک پروردگار کی جانب سے ایک وارننگ اور خطرے کی گھنٹی ہمارے لیے بج رہی ہے. الرٹ ہو کے بیٹھنا، ہوشیار ہو کے بیٹھنا. اسی حوالے سے ایک آخری گزارش بھی کروں، اگر کہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن گزارش کروں. ایک بات اور توجہ سے مشاہدہ کیجیے کہ یہ جتنی باتوں کا اب تک تذکرہ کیا گیا ان سب کے مقابلے آج کل سب سے زیادہ کوششیں ہو رہی مقام مرجعیت کو مجروح کر رہے ہیں. دیکھیے عورتوں کی حیا کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، نوجوانوں کی غیرت کا بھی مفہوم بدلا جا رہا، صاحبان دولت سخاوت کے بھی مفہوم کو بدلنا چاہتے ہیں. پہلے آنکھ بند کر کے دیتے ہیں، اب وہیں دیتے ہیں جس کا فائدہ فرق کر ان کو ملے. اور جب سے یہ مستحق آ گیا کہ مرجع کو جا کر کسی سوشل ورک کی رپورٹ میں دو تو خمس کا اجازہ مل جاتا. جس اسپتال میں اپنا علاج کرانا ہے وہاں کے لیے خمس کا اجازہ، جس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہاں کے لیے خمس کا اجازہ، جس قبرستان میں اپنے خاندان والوں کو دفن کرنا ہے اس کے لیے خمس کا اجازہ. مسئلہ خمس اور مسئلہ اجازت ہو، چاہے وہ مرجع کا اور آپ کا مسئلہ. لیکن آج کل صاحبان دولت خرچ کرنے کا بھی یہ طریقہ سیکھا کہ ایک طرف اپنے آپ کو سخی بھی کہلوا، دوسری جانب انکم ٹیکس کے اندر بھی بڑی سہولت آسانی مل جاتی، اور تیسری جانب جو دو اس سے زیادہ کسی اور حوالے سے اپنے ہاتھ پھیلے ہوئے. فقراء کا صبر جس طرح سے جواب دے گیا کہ اگر ان کو کسی دروازے سے خالی ہاتھ بٹایا جائے تو گالم گلوچ سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ مرجعیت کے حوالے سے ہو رہے ہیں. تاریخ شیعہ 1250 سال کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ ایک مرجع. آج صاحبان ایمان اسی چیز کو سب سے زیادہ اعتراض کا نشانہ بنا رہے ہیں اور مرجعیت کو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو لیڈرشپ نہ ملے وہ اپنا گروہ لے کے الگ بجا ہو جاتا، ایک ایک نام سے 10 ٹکڑے ہو جاتے. تو مرجعیت بھی یہی، ہر ایک کو اپنی تقلید کروانا، ہر ایک کو خمس جمع کرنا، ہر ایک کو لوگوں سے پیسے دینا ہے. یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ تو سنا ہے مراجع کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، انہیں آپ خمس دے سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، آپ پر کوئی پیغمبری وقت آئے تو ان سے جا کے لے سکتے ہیں. اب قسم قسم کے اعتراضات، یعنی جو کچھ جانتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا، جنہیں پتا ہی نہیں کہ مراجع کی وجہ اس وقت کتنے گھر چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں بن رہی ہیں، کتنے شہروں کا نظام سنبھالا جا رہا. معلومات کسی کے پاس نہیں، معلوم کرنے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. اعتراض کرنے میں ان کی زبان کی تیزی دیکھیے کہ ہر زبان بھی کس کے خلاف، کسی یہودی کے خلاف نہیں، کسی عیسائی کے خلاف نہیں. نشانہ بنتا ہے تو سیدھا ہمارا مرجع باپ میدان کربلا، خالی مقتل نہیں، مقتل میدان کربلا. خالی وہاں پہ شہادتیں نہیں ہوئی، وہاں پہ درس بھی دیے گئے، وہاں پہ تربیت بھی دی گئی. میرے ایک محترم بزرگ کے واقعات اگر مجھے بھی کبھی فرصت ملتی تو سب سے پہلے جن کی مجلس میں سننے دوڑتا ہوں وہ حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب. ان کا پورا ایک اشرا درس گاہ کربلا کراچی کی کسی بھی کیسٹ لائبریری سے حاصل کی. پورے 10 دن کربلا کے 10 درس، ایک مدرسہ ہے کربلا، ایک حوضہ ہے کربلا، ایک تربیت گاہ ہے کربلا. مقتل تو ہے، شہادتیں تو ہوئی ہیں، مگر ہر شہادت کے حوالے سے کوئی پیغام مل رہا. کربلا مقام مرجعیت کی اہمیت کو بھی واضح ہے، اور بڑے عجیب انداز، اتنے عجیب انداز سے کہ اس کی خاطر میرے جملے پہ ابھی بھڑکیے گا نہیں، پورا ہونے دی. اس کی خاطر زینب کبریٰ جیسی عظیم ہستی، ان کی عظمت کو بھی ایک لمحے کے لیے خطرے میں ڈال دیا. میدان کربلا ایک عجیب وقت، ساری بیوی ہیں، زینب سے پوچھتی ہیں شہزادی ہماری شرعی ذمہ داری کیا؟ پہلے نقطہ سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کی منظور. جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جا سکتے ہیں. اور اتنا آسان مسئلہ پوچھا گیا کہ ہمارے حوضے جو KG کا طالب علم ہوتا وہ بھی یہ مسئلہ جانتا کہ جان خطرے میں ہو
تو پردہ ثابت اور معاف. زینب کبریٰ کو کیا یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ جن کے بارے میں معصوم امام کی نس اور انہی معصوم تھی جن سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ وہ بھی اماں انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں. ایسا علم میں وہی کہنا تھا انتی عالمۃ غیر معلمہ. اور علم زینب ظاہر بھی ہو چکا. علی کی خلافت ظاہریہ 4 سال شہر کوفہ 4,000 عورتوں جمع کر کے ایک دن درس تفسیر قرآن، ایک دن درس حدیث، ایک دن درس شریعت، ایک دن درس تاریخ دیا کرتی. وہ سن 41 ہجری تھی، آج 61 ہجری. اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. مسئلہ معلوم مگر پھر کیوں پوچھ رہی؟ یہ نہیں کہا کہ بیویوں میں جواب دیتی. کہا میرا بیٹا امام زمانہ، پہلے اپنے بیٹے سے پوچھوں گی اس کے بعد تمہیں جواب دو. کیوں؟ اہمیت بتانا کہ دیکھو مقام یعنی علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا. اپنی نہ چلاؤ. ہمارے یہاں تو کچھ علم نہیں ہے پھر بھی ہر آدمی ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار. زینب کبریٰ علی کی بیٹی اور علم میں بھی علی کی وارث و جانشین، مگر بتاتی ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ایک طریقے سے ایک امام وقت ہے. جو پوچھنا ہے پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا. اگر کچھ معلوم بھی ہے تو پہلے اسے تصدیق کرواؤ، اس کے بعد بتاؤ. اور یہی امامت غیبت میں جا رہی تو امت کو لاموارث تو نہیں چھوڑ سکتی. اور جس وارث کے حوالے کیا اس کا نام ہے مرجع. میدان کربلا میں بتایا کہ پروردگار اور امام معصوم ایک طریقہ قائم کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار ہم تک پہنچانے کے لیے زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی مجروح. ہم تو عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. ایک دشمن اہل بیت کہہ سکتا کہ جی یہ واقعہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی زینب معمولی سا مسئلہ بھی نہیں جانتی تھی. آپ ان کی شخصیت کو اتنا بڑا بناتے. خود کربلا کا واقعہ بتا رہا کہ اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. زینب کو ایک درس ہمیں دینا ہے مرجعیت کے حوالے سے، مگر ایسا درس ہے کہ جس کو دیتے ہو اس زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی متاثر ہو رہی. میرے مولا سجاد نے کہا کہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عظمت زینب پوری طرح سے تمہارے سامنے نہ آ جائے. آج ایک اہم درس کے لیے ضرورت ہے کہ زینب کبریٰ وہ سوال کرے کہ جس سے دشمن اہل بیت کو موقع مل جائے زینب پر اعتراض کر. مگر مسئلہ زیادہ ہے. ایک اعتراض ابھی ہم برداشت کر رہے ہیں مسئلہ واضح کرنے کے. اور مسئلہ ہے کہ امام ہو تو مسئلہ امام سے پوچھو، نائب امام ہو تو اس سے پوچھو، اپنی نہ چلاؤ. لیکن اب جو عظمت زینب وہ کیسے پہنچے تو وہ بھی سو. کربلا کا واقعہ کب مکمل مانا جائے گا؟ 11 محرم کو جب قافلہ چلا، ٹھیک ہے، جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچے تب جا کے جہاد کربلا مکمل ہے نا. تاکہ اسی میں ہم بتائیں گے کہ زینب کی عظمت کیا. دربار یزید ہے. سید سجاد سے کہا جا رہا ہے فرزند رسول ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا. لیکن سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا. فرما دیں ٹھیک ہم رہا ہونے کو تیار ہیں. فرما دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے رہا. نہ ہاں کہا نہ کہا. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کہا یزید جب سے میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. پہلے جا کے پھوپھی سے پوچھوں گا، جو وہ جواب دیں گی وہ جواب میرا ہوگا. کل میدان کربلا میں زینب کہہ رہی ہے بیویوں میں مسئلے کا جواب دینے کے لیے امامت کا انتظار کرتی ہوں. آج دربار شام میں امامت کہہ رہی ہے کہ میں اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے اپنی پھوپھی زینب کا انتظار کر رہا ہوں. کل مسئلے کو واضح کرنے کے لیے زینب کا سوال ضروری تھا. آج عظمت زینب کو واضح کرنے کے لیے سجاد کا انتظار ضروری تھا. جب تک کہ میری پھوپھی کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک میں کچھ نہ کہوں گا. اور جب زینب سے جا کے پوچھا تو زینب کا جواب کیا تھا؟ سجاد بیٹا اگر وہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 شرطیں مانے. دیکھیے یاد رکھیں
جس نے شکست کھائی ہے وہ کبھی شرطیں نہیں لگاتا. شرطیں ہمیشہ وہ لگاتا ہے جو کامیاب ہوا، کامران ہوا اور فاتح بنا. شرطیں یزید کو لگانا چاہیے کہ رہا تو کرتا ہوں فوراً چلے جائیے، رہا تو کرتا ہوں آئندہ کربلا کا نام نہ لیجیے. شرطیں وہاں سے آ رہی تو ہماری 3 شرطیں مانے تو ہمیں رہائی قبول. اور پہلی شرط یہ کہ جب سے ہمارے وارث مارے گئے ہیں اب تک کھل کے ماتم نہیں کرتے. اور باقی اللہ چند ہی دنوں پہلے کی بات ہے، زندان شام میں میرے مولا سجاد کی نگاہ پڑی، میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. سجاد گھبرا گئے، پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی، آج یہ کیا حالت ہے؟ کا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر میں استعمال کروں تو بچے بھوکے رہ جائیں، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. چنانچہ آج زینب اتنی کمزور ہو گئی تو کیا پتا چلا زینب بڑی پیاسی ہے، زینب بڑی پیاسی ہے. زینب کو پہلی شرط لگانا چاہیے تھی، سجاد ہم 1 سال کے پیاسے ہیں، یزید سے کہتے پہلے ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. نہیں زینب نے بتایا ہم پیاسے تو ہیں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، ماتم کی پیاس ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے. پہلے ہمیں اپنے شہیدوں کا ماتم کرنے دیا. اور دوسری شرط یہ ہے میدان کربلا سے ہمارے تبرکات بھی لوٹ لیے گئے تھے، تبرکات واپس لیے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر لٹائے جائیں. آج یزید ہم شرط ماننے پہ مجبور ہے. ایک مکان لے کے دیا گیا، زینب اپنا لٹا گھر لے کے پہنچی، تبرکات آنے لگے. سب سے پہلے عباس کا علم نظر آیا، زینب نے کھڑے ہو کے بھائی کا علم سنبھالا، آواز